بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب 27 فروری جمعرات کا دن ہے۔ یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ اہم خبریں: عرب امارات کے ولی عہد کا انتہائی مختصر دورہ، جلدی میں کس کا پیغام لائے، اندرون خانہ کیا چلتا رہا، صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ایک ساتھ ملاقات، عید کے بعد لانگ مارچ اور اس کے بعد 3 مہینے کے نیا الیکشن، اسمبلیوں میں بیٹھنے سے اپوزیشن کا انکار، اور جو ولسن کے بعد جارج گیلوے کا برطانیہ سے ڈونلڈ ٹرمپ سے خان کی رہائی کا مطالبہ، اور سپریم کورٹ میں بھی آج بڑی درخواست جو کہ گرینڈ ڈائیلاگ انعقاد کا مطالبہ ہوا، اور عمران خان سے ملاقاتوں کا دن تھا، تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقاتیں روک دی گئیں۔ علی مین گنڈا پور کی چین کے سفیر سے خیبر پختونخوا میں بڑی اہم ملاقات ہوئی، اور وفاقی کابینہ میں جو اضافہ ہوا، پرویز خٹک کو اور دیگر غداروں کو بھی اہم عہدے مشیر تک لگایا گیا۔ قومی کانفرنس کا 9 نکاتی ایجنڈا بھی آ گیا۔ گوجرانوالہ میں ورکر کنونشن پر پنجاب حکومت کے لیے درد سر، اور امریکی صدر نے افغانستان کے معاملے پر آج ٹرمپ نے بڑی کھل کے بات کی۔ سب سے پہلے لیکن عرب امارات کا جو ابھی شیخ خالد بن محمد بن زیاد ال نہیان جو ولی عہد ہیں، اس کا آصف زرداری، شہباز شریف اور آرمی چیف سے ملاقات، اور ہجوم میں جس طرح شہباز شریف نے بارش سے پکڑ لیا ان کا وہ چھاتا پکڑ لیا، وہ عام طور پہ ہاتھ پکڑتے ہیں، بازو پکڑتے ہیں، چھاتا ہی پکڑ لیا پورا، اور گاڑیاں پہلے چلاتے رہے، لیکن حقیقی معنوں میں صدقہ زکوٰۃ خیرات والے جیسے مالکان کو خوش کرنے کے دوڑے اسی طرح دوڑ رہے تھے۔ شکر ہے وہ انہوں نے کالے بوٹ نہیں پہنے تھے، ورنہ اس نے تو پالش شروع کر دینی تھی۔ بہرحال ولی عہد صاحب آئے، اپنا دورہ مکمل کیا، چند گھنٹوں میں نکل گئے، اور آرمی چیف، صدر اور وزیر اعظم اسحاق ڈار، خواجہ آصف، محمد اورنگزیب، سب کے سب اکٹھے، ایک دو چار مفاہمی یادداشتیں بھی دستخط ہوئیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ چند مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کرنے ولی عہد آئے، تو یہ اس بات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کر رہا، کیونکہ کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی نچلے درجے کا عہدیدار بھی آ کے کر سکتا ہے دستخط۔ جہاں تک تجارت کی بات ہے، وہ بھی آپ سب جانتے ہیں کسی صورت میں کوئی تسلیم کرنے پر تیار نہیں، کیونکہ اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو 3 سالوں میں اربوں ڈالر کی پھکیاں تو پورا پاکستان لیتا رہا، لیکن انویسٹمنٹ نہیں ملی۔ یہ قطر کے امیر نے انویسٹمنٹ کرنی تھی، 100 ارب ڈالر جا کے ہندوستان میں کر دی، انہوں نے بھی انویسٹمنٹ وہاں کی ہوئی ہے۔ نریندرا مودی کو بلکہ بڑے بڑے سول ایوارڈز بھی دیے گئے، اور خان ان کے بارے میں بالکل ٹھیک کہتا تھا کہ یہ اردلی ہیں، پڑھتے لکھتے نہیں، سیکھتے نہیں، اسے تاریخی دورہ کہا جا رہا ہے، تاریخی دورہ۔ اب اس دورے سے ملا کیا انہیں وہ نہیں بتائیں گے آپ کو، لیکن میری ذاتی رائے کہ سیاسی استحکام دیکھنے ہیں، دیکھیں وہ پیغام دینے ہیں اسے سیاسی استحکام کا، کیونکہ جو معاملہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، اور اس میں آصف زرداری، وزیر اعظم اور آرمی چیف تینوں کو اکٹھے جو بلایا گیا، یہ چند گھنٹوں کی ملاقات تھی، اس میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں تھی۔ اس میں پیغام جو یہی ہو سکتا ہے کہ سیاسی استحکام آپ لائیں، کیونکہ اس کی وجہ دیکھیں برطانیہ اور امریکہ سے جو دباؤ اور پیغامات آ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، یہ اسے سمجھے نہ سمجھے دنیا دیکھ رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، تمام رہنما دیکھ رہے ہیں۔ برطانیہ سے جارج گیلوے کا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو درخواست جاری ہے، امریکہ میں ڈیموکریسی ایکٹ لکھا جا رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہاں معاشی مدد تو کسی نے نہیں کرنی، پچھلے 3 سال میں کسی نے کچھ بھی نہیں دیا، کوئی بھیک امداد قرض نہیں ملا۔ اسٹیٹ بینک میں ان کے 3 ارب ڈالر کے ڈپازٹ ہیں عرب امارات کے، جس کی 2 دفعہ صرف توسیع ملی ہے، $1 نہیں انہوں نے دیا۔ معاہدے، یادداشتیں، MOU جتنے کروانے ہیں کروا لیں۔ اور یہ سابق سفارتکار سے میری بات ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ امریکہ برطانیہ سے آنے والے دباؤ میں جو راہدری بنے گی، جو راستہ بنے گا یا جرگہ پنچایت لگتی ہے، اس کا راستہ سعودی عرب، عرب امارات اور قطر سے ہی ہو کے آتا ہے، اسی کی یہ تیاریاں ہیں۔ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آج کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں افغانستان کے حوالے سے، وہ بڑا اہم معاملہ، اس نے کہا ہم افغانستان کو نہیں بھولے، ہم نے اگلا پڑاؤ ادھر لگانا ہے۔ اب افغانستان سے آنے سے پہلے یہاں پاکستان کے حالات کو دیکھنا ہے کہ ان حالات میں اگر کوئی ایڈونچر ہو تو کیا پاکستان برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت یہاں 2 صوبوں کی علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے، اور عرب امارات سمیت تمام عرب دنیا، چین انہیں سمجھا رہا ہے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کریں۔ چین کا سفیر اسی لیے خیبر پختونخوا فوراً چلا گیا، اسے پتہ ہے کہ معاشی طور پر یہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہاں تو کسی نے اپنے پیسے نہیں ڈبونے، یہ آگے نہیں چل سکتے، میں معیشت کا بتاتا ہوں، لیکن یہ اس طرف بھی نہ چلے جائیں جہاں چین کو خطرہ ہو، تو اس لیے بڑا اہم اسٹریٹجک معاملہ بننے جا رہا ہے۔ اس وقت بھیک امداد قرض کوئی نہیں دے رہا، یہ بھی شہباز شریف آذربائیجان چلا گیا، اس کے صدر سے اپنی اکانومی دکھا دے گا، بھائی میرے پاس تو 12 ارب ڈالر اپنے خزانے میں تو تمہارے سے بھی حالات ٹائٹ ہے، میں 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کہاں کروں۔ شہباز شریف کا اعلامیہ جاری کر دیں، دستخط کر دیں، وہ انہوں نے ٹکا کے کر دیا۔ جیسے تبلیغی جماعت میں آپ جائیں نا، اکثر تو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، تو لوگ کچھ بہانہ کرتے ہیں، جی کام بہت ہے، مصروف ہیں وغیرہ وغیرہ، تو کہتے ہیں چلے نیت کر دیں، اعلان کر دیں، تو لوگ پھر 40 دن کا، 3 مہینے کا اعلان کر دیتے کہ نیت پہ اجر ملے گا۔ اب شہباز شریف کو تو اس کا اجر بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ ان جیسے لوگ تو پھر 3 مہینے مسجد کے قریب بھی نہیں جاتے، فوٹو سیشن کروائیں، اب جو باہر سے لوگ آئیں، کھانا شانا کھائیں، کوئی پکڑیں ان کو چھتری، کوئی ڈالر نہیں دینے، ڈالر والا کام نہیں ہے، انہیں پتہ ہے مریم نواز کے اشتہاروں پہ لگ جانے، سرجریوں پہ لگ جانے، بیرونی دوروں پہ لگ جائیں گے، کوئی قرض امداد نہیں۔ دیکھیں کوئی تاجر بھی دکان کھولنے لگے نا تو وہ دیکھتا ہے وہاں کے حالات، کوئی بلکہ آپ سے بھیک بھی مانگنے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں مستنڈا ہے، ہٹا کٹا ہے، کپڑے پہنے ہیں،
یہ اس کو کہاں بھیک دے دوں؟ آج الیکشن کمیشن اور فیفن کی رپورٹ کیا ان لوگوں کو نہیں پڑتی؟ یہ نواز شریف، زرداری، شہباز شریف، بلاول کے پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں، کوئی کاروبار نہیں، لیکن اربوں روپے ان کے دنیا بھر میں موجود۔ 2.6 ارب ڈالر کی لاہور کے نیچے زیر زمین ٹرین کے منصوبے میں جو کھانچا لگے گا، اب دیکھیں انہوں نے کہا جی ریکارڈ ایک بیچ کے 15% جو وہاں سے ملا ہے اس میں ہمارا، یہ اس سے 6 گنا بڑا منصوبہ۔ پی اے یو کہتے ہیں جی بیچیں گے 10 ارب ڈالر، اس سے 60 گنا بڑا منصوبہ۔ جیسے میٹرو، نندی پور، صاف پینے کا پانی، آشیانہ، موٹر وے، قائد اعظم سولر، قرض اتارو، پیلی ٹیکسی، وہ منصوبوں کو کیا بنا؟ آگ لگی، لیکن ایون فیلڈ نظر آ رہا ہے۔ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ معاملہ کیا ہے، ان کی ساری ایجنسیاں یہاں موجود ہیں، خفیہ ادارے چیک کرتے ہیں چیزیں۔ اوریا مقبول جان کا شعر تھا بڑا زبردست کہ پھونک دیا تو نے بے سر و سامان وطن، پھونک دیا تو نے بے سر و سامان و وطن، اس سے بڑھ کر کوئی ویران نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جو یہاں گیا وہ کھو کھاتے گیا۔ ابھی یہ آئے دورے پہ اسلام آباد، 6 گھنٹے عوام ذلیل ہوتی رہی سڑکوں پر۔ اسلام آباد میں نو سگنل زون اربوں لگا کے انہوں نے توڑ کے وہ سری نگر ہائی وے، ایکسپریس ہائی وے، جناح ایونیو بنایا، وہ سارا کچھ تباہ و برباد۔ یہ شہباز شریف کو اب اس وقت سب سے بڑا خطرہ -1 کا ہے۔ اسے پتہ ہے معیشت تو نہیں چل رہی، ڈنڈا اوپر سے آیا ہوا فل، کوئی مدد بھی کے خیرات دیتا نہیں، تو یہ کبھی چھتری پکڑ لیتا ہے، کبھی گھٹنے پکڑ لیتا ہے، کبھی بازو پکڑ لیتا ہے، کبھی گوڑے پکڑ لیتا ہے۔ یہ نوکری کا سوال ہے کہ ذاتی حیثیت میں تو کوئی شاید نہیں کہ گھر سے رشتہ بھی کر کے چلا جائے، کیونکہ ماضی میں ہوا ایسے، عرب دنیا میں رواج ہے، لیکن ڈالر نہیں دیں گے، یہ پکی بات ہے۔ سیاسی استحکام نہیں، وہ تاجر ہیں، وہ ہندوستان پیسہ لگاتے ہیں، وہ انہیں سمجھا رہے ہیں سیاسی استحکام لے کر آؤ، سیاسی جماعتوں کو بٹھاؤ، فوج کو اس عمل سے دور کرو، ان حالات کو سمجھو۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی دیکھیں یورپ کے معاملے سے فارغ ہو کے افغانستان آ رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسلحہ چھوڑا ہے، وہ ہم خریدیں گے ان سے، ہم بگرام کے ایئر بیس کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ تھوڑی سی مختصر فوج وہاں رکھیں گے، اور وہ بھی اس لیے کہ چین کے لیے، کہ چین کو کاؤنٹر کر سکے خطے میں، لاوارث اسے نہیں چھوڑیں گے اس علاقے کو۔ تو یہ معاملات بڑھیں گے تو چین کے ساتھ خیبر پختونخوا آج جو ملاقات ہوئی، آپ کو پتہ ہے چین کہاں کھڑا ہے، کس طرف، سب کو پتہ ہے۔ اب انہوں نے معاشی امداد سے بازو مروڑنے والا معاملہ ہے، جو بینک میں 3 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں ان کے اسٹیٹ بینک میں، یا آئی ایم ایف کی دی ہوئی گارنٹیاں ہیں، وہ چیزیں دیکھیں عرب امارات۔ تو یہ ایک دن میں آ کے دیکھیں، یہ کوئی جو وزیر مشیر بھی کر سکتا تھا، اگر ولی عہد خود آیا نا، تو اس کی وجہ کہ مڈل ایسٹ انہیں کہہ رہا ہے کہ ایسا وہ خارجہ پالیسی کا دفتر ہے ان کا پورا، جہاں سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ افغان طالبان سے بھی ایسے ہوئے، پاکستان سے بھی ایسے ہوئے، چین کے ساتھ بھی، اسرائیل کے ساتھ ابراہم اکارڈ سمیت، یہ سارے فرنٹ پہ وہی لوگ آتے ہیں۔ یہ ان کے اپنے حالات انہوں نے دیکھنے کہ یہ جرگہ پنچایت کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، کیا یہ ماننے پہ تیار ہیں، کیا خان ماننے پہ تیار ہے؟ ان کی جو انٹیلیجنس ہیں، جو سفارت خانے ہیں، وہ ان کو حالات بتا رہے ہیں، جو اپوزیشن کر رہی ہے، جو ملک میں میڈیا کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے حالات کی جو مکمل رپورٹ اداروں کو دی جاتی ہے۔ وکی لیکس آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور چین کے تو 67 ارب ڈالر لگا ہوا ہے، ذرا سوچیں، وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ اب آنے والے دور میں کیا ہوگا، یہ تو دنوں کے حساب سے دیکھتے ہیں، مہینوں کے، وہ 10-10 20-20 سال کی پالیسی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں تو ہفتے گزارے جا رہے ہیں نا، کہ جو بس لوٹ مال لگا ہوا لگا کے نکل جاؤ۔ جس افغانستان کی بات کریں، ذرا اس کے حالات دیکھیں، 40 سالہ جنگ کے بعد بھی ان کی کرکٹ تو آپ نے دیکھ لی ہے، برطانیہ کو انہوں نے ہرایا، پاکستان تو ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا۔ 14 ارب انہوں نے یہاں اسٹیڈیمز پہ لگا دیا، تزئین و آرائش پہ، سیکورٹی پہ لگا دیے، اور حالات وہاں تھے اسٹیڈیم سے کبھی سانپ نکل رہا ہے، کبھی کوئی تماشائی گراؤنڈ میں آ کے غیر ملکی کھلاڑیوں سے مل رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور معاشی حالات میں افغانستان کا 1 روپیہ پاکستان کے 3 روپے 81 کا ہو گیا۔ بجلی کی مد میں افغانستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے قرضے دے چکا ہے، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران کے جو واجب الادا قرضے تھے وہ دے چکے ہیں، کیونکہ 80% بجلی ان سے لیتے تھے، وہ سارے قرضے معاف، اور اپنے وسائل سے 710 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں، اور چین کے ساتھ سارے منصوبے ہیں ان کے۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ آج کہہ رہا ہے، اور یہاں ورلڈ بینک وارننگ دے رہے ہیں کہ توانائی کا بحران اتنا سنگین کہ روز ملیں فیکٹریاں بند۔ 2030 تک پاکستان کو 348 ارب بجلی کے واجبات میں دینے ہیں۔ گردشی قرضہ 2.7 کھرب روپیہ پہنچ چکا ہے، 16 گھنٹے سردیوں میں بجلی بند، دیہی علاقوں میں تبھی بھی حالات ہیں۔ پاور سیکٹر میں قرضوں میں اکتوبر 2024 کی میں بات کر رہا ہوں، 83 ارب، جو اب میرے خیال میں 100 ارب سے اوپر چلا گیا ہوگا۔ سی پیک کے جو 17 ارب ڈالر ملے ہیں، اس کی یہ توسیع مانگ رہے ہیں۔ توانائی کے شعبے میں قرضے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اب وہ ہینڈل کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اغوا کرنے شروع کر دیا آئی پی پیز والے، جس پہ ورلڈ بینک نے وارننگ دی۔ افغانستان کے دیکھیں، وہاں ان کا امبانی جو ہے زہری گروپ تاجر ہے بہت بڑا، برج خلیفہ کے بعد دوسری بڑی بلڈنگ اس کی 725 میٹر کی برج عزیزی، وہ $500 ملین کا افغانستان میں میڈیکل سٹی بنا رہا ہے، اور یہاں جان بچانے کی ادویات نہیں مل رہی۔ تو سیکیورٹی کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے، تو خارجہ پالیسی، کشمیر دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ساری زندگی انہوں نے بنایا۔ آج کو 27 فروری اس لیے بات کروں، انڈین ایڈمنسٹریٹو کشمیر آج تسلیم کر رہے ISPR سے، اور یہ ساری زندگی شاہ راہ گیا جی، یہ ہے وہ ہے۔ اور پھر انہوں نے دورہ یہ کیا جی، کشمیر عمران خان نے بیچ دیا، خان کی ساری جدوجہد اٹھائیں، کشمیر کا وکیل، کشمیر کا سفیر، یہ تو کشمیری کہتے ہیں۔
اور جنرل باجوہ چونکہ مودی کو بلانا چاہتا تھا پاکستان میں، صحافیوں نے، شاہ محمود قریشی نے یہ بتائی ہوئی ہے بات سب کو، یہ تو کشمیر سے جان چھڑانے کے چکر میں تھے جو چھڑا لی انہوں نے۔ اب ہندوستان کی حکومت کی بات مان لی، اسی لیے دیکھیں LOC پر سارا امن ہے، اور یہ ہر مرشلہ ڈکٹیٹر کرتا ہے۔ مشرف کارگل چھیڑ کر آگرہ پہنچ گیا تھا بات کرنے، ضیاء الحق ساری زندگی منجن بیچتا رہا ہندوستان کا، لیکن کرکٹ ڈپلومیسی پر راجیو گاندھی کے پاس گھٹنوں پہ بیٹھ جاتا تھا۔ تو یہ LOC پر یہاں لڑائی شروع ہوتی ہے جب حکومت ہو۔ اب نواز شریف اور اس وقت فوج آپ کو پتہ ہے ایک پیج پہ ہیں، تو مودی بغیر ویزوں کے آتا تھا، سجن نندال کے ساتھ کاروبار چلتے تھے، تو کشمیر کا معاملہ وہ سارا ختم۔ الزام خان پہ انہوں نے لگانا ہے جان کے کہ خان کے دو، وہ تو خیر ہر الزام انہوں نے لگانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب 2 سال کے اندر کشمیر کے معاملے پہ دیکھیں کہ بھارت کی ایجنسی راہ نے آ کے 22 بندے یہاں کھڑکا دیے تحریک آزادی کے، وہاں ایک لفظ بھی آپ کو سنائی دیا؟ کوئی ایک سیاستدان بھی بولا کہ انڈین ایڈمنسٹریٹو کشمیر کیوں لکھا ISPR کے بیان اس میں پرومو میں؟ نہیں بولا کوئی بھی۔ لیکن کشمیر کے لوگ خوش ہیں کہ ہماری جان چھوٹ گئی ہے، ورنہ ہمارا بھی یہی حال ہونا تھا۔ بنگلہ دیش کے بھی یقین کریں، شکر کرتے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے ہماری جان چھوٹی۔ ہرمیت سنگھ کی خبر دیکھیں کہ جو کام بھارت کی فوج مقبوضہ کشمیر میں اس دور میں کرتی تھی یا اسرائیل فلسطینیوں سے کرتا تھا، وہ پنجاب میں ہو رہا ہے۔ ہدایات پنجاب پولیس کو کیا دی جاتی ہیں؟ ہدایات پڑھیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں میں گھسنا ہے، چھاپا مارنا ہے، تو سب سے پہلے توڑ پھوڑ کرنی ہے، ہر چیز تباہ و برباد کرنی ہے۔ کوئی قیمتی چیز نظر آئے لوٹ مار کرنی ہے، کیش نظر آئے چھین لینا ہے، اہل خانہ کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے، ذلالت کی ہر حد کراس کرنی ہے، اور پھر اس پورے عمل کی خفیہ ادارے والے ویڈیو بنا کے گمنام اکاؤنٹ سے اسے سوشل میڈیا پہ چڑھاتے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے لوگ تو ظلم دیکھتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے دکھانا ہے آگے بھی، لیکن خوف پھیلتا ہے جس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے کنونشن کی خبر ہو، پولیس 2 گھنٹے پہلے پہنچ جاتی ہے، اور شہر کے اندر لاہور میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں دن دہاڑے، وہ لائیو دکھاتے ہیں ڈاکو، یہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہرحال اپوزیشن کا اب 9 نکاتی ایجنڈا بھی ہے، جو کانفرنس کی کامیاب کانفرنس انہوں نے کر لی، ڈنکے کی چوٹ پہ کی، آئین قانون کی بالادستی کی بات کی، انتخابات کی دھاندلی کی بات کی، پارلیمنٹ کو کہنے کی تسلیم نہیں کرتے ہم، انسانی حقوق اور سیاسی سرگرمیوں کی بحالی، میڈیا، پیکا قانون، بلوچستان کا معاملہ، KP پنجاب کے جو سندھ کی وسائل کی تقسیم اس پہ بات کی، ووٹر پہ، اور آخری کے صاف شفاف انتخابات۔ محمود اچکزئی نے بڑی ٹکا کے باتیں کی، سیدھی سی بات ہے، خان صاحب کو بتائیں ان اسمبلیوں میں ہم نہیں بیٹھتے، ہم اپنی اسمبلی باہر لگائیں گے، عید کے بعد لانگ مارچ بھی ہوگا، بڑی تحریک بھی چلائیں گے، تحریک انصاف کا ساتھ بھی دیں گے، لیکن کوئی 2 نمبری کرے گا، پیچھے سے خفیہ ملے گا یا سامنے ملے گا، اسے غدار ڈکلیئر کریں۔ یہ بڑی زبردست بات انہوں نے کی، کھل کے کی، اور کہا اسد کیسر ہمارا اسپیکر ہوگا، ہماری اسمبلی باہر لگے گی۔ تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے اس پہ فوراً۔ اب جو سپریم کورٹ میں آج درخواست گئی ہے کہ گرینڈ اپوزیشن کا جو ڈائلاگ کا انعقاد کریں، اس پہ بھی دیکھیں سپریم کورٹ کیا کہتی ہے، کہ خان نے پہلے بھی کہا ہے سپریم کورٹ کو۔ آج ملاقاتیں بھی تھیں عمران خان سے، صاحبزادہ حامد، جنید اکبر گئے، لیکن نہیں ملنے دیا، یہ 5 مہینے سے سیاسی کمیٹی کو نہیں ملنے دیتے ہیں۔ اب اس وقت چونکہ ان کے آخری دن چل رہے ہیں، انہیں پتہ ہے اس چیز کا، تو جلدی جلدی لوٹ مار کر لیں جو ہو سکتا ہے۔ پرویز خٹک نے بڑی ان کے لیے محنت کی، اسے شہباز شریف نے آج مشیر بنا دیا، باقی غداروں کو بھی مختلف وزیر اور مشیر اور ریلوے وغیرہ بانٹے جا رہے ہیں تاکہ جو جڑیں ان کو فائدہ ہو جائے۔ صحافیوں کو بھی اسی لیے مال کھلا دیا جا رہا ہے تاکہ کر لیں۔ وہ روف کلاسرا صاحب کی میں خبر دیکھ کے کہ اشتہار ملنے سے صحافیوں کو تنخواہ مل رہی ہے، جس کو تکلیف ہے تنخواہ نہ لے، وہ مریم نواز کے اشتہارات کی سپورٹ کر رہا ہے۔ بڑا افسوس ہے کہ پاکستان کی عوام ایسے لوگوں کو چند عرصہ دانشور سمجھتی رہی۔ منافقت کا یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ کہتا ہے مولانا فضل الرحمان اپنے بندے گن کر جلسے میں جاتا ہے، عمران خان کیوں نہیں گنتا، یہ اپنے والدین کے پاس کیوں نہیں جاتے، خان کی ذمہ داری ہے۔ مولانا کا مدرسوں کا نظام اسے نہیں پتہ، وہاں 8 سے 13,000 مدرسے ہیں، کتنے بچے پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، پورا حساب کتاب ہے۔ اور مولانا پر پولیس اور فوج یلغار نہیں کرتی، گولیاں نہیں مارتی، یہ تو سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر بھی چلے جاتے ہیں ریڈ زون میں۔ انہیں کیونکہ ریاست کو ان کی طاقت کا پتہ ہے۔ مولانا کو نیب نے ایک دفعہ بلانے کی کوشش کی تھی، جواب ہے کور کمانڈر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، ہتھیار ڈال دیے انہوں نے۔ یہ 6ٹھی لارجسٹ پارٹی ہے تحریک انصاف، یہ ہر گلی کوچے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر گوٹھ میں، پہاڑوں میں، وہ گلگت چلاس سے لے کر سندھ کے گوٹھ، خیبر پختونخوا سے لے کر پنجاب کی گلیوں تک ہے۔ کہاں کہاں کس کس کو گنو گے بھائی؟ یہ ہر طبقے فکر کے لوگ ہیں، ذرا اپنی گلی میں گن کے مجھے دکھا دیں۔ یہ کوئی مدرسے نہیں کہ عمران خان بیٹھ کے گنتا رہے گا۔ روف کلاسرا کو بتائیں کہ پرامن لوگوں کو مارا کیوں جاتا ہے، پوچھئے گولیاں کیوں مارتے ہیں آپ، کیوں لاشیں گراتے ہیں؟ اسے تو پوچھنا چاہیے ریاست کو، ڈی چوک میں ایسا کون سا مذہبی مقام ہے کہ توہین تھی، 26 نومبر پہ لوگ مار دیے آپ نے، کوئی سرحد کراس کی انہوں نے؟ سرکاری ملازمین پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے رہے، تحریک صاحب بیٹھ جاتی، دھرنا دیتی، کون سی قیامت آ جانی تھی؟ اور بجائے ظالموں کو پوچھنے یہ مظلوموں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے اوپر ظلم کرواتے رہو۔ وہ جو محلے میں اکثر میں کہتا ہوں وہ باش نوجوان بچیوں کو اسکول نہیں جانے دے، چھیڑتے ہیں، آپ کہیں بچی کا قصور ہے، تعلیم کا قصور ہے، اسکول ہی نہ بھیجو، بجائے ان باش نوجوانوں کو پکڑو، اس والدین کو، اس بچی کو تعلیم کو قصوروار ٹھہراتے۔ یہ منافقت ہے، بہت بڑی منافقت۔ ان ظالموں کے منہ سے کبھی آپ مذمت نہیں سنیں گے، اشتہاروں کی حمایت کر رہے ہیں۔
بہرحال آپ کیا بات کریں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.